مناسب وقت ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنے آپریشن محدود کرے، وائٹ ہاؤس۔ ہم بین الاقوامی پانیوں میں بحری جہازوں کو ہراساں کرنے جیسی صورتحال میں نہیں رہ سکتے، ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، برطانوی وزیر دفاع۔ نفرت کو ہوا دینے کے الزام میں ترکی میں حراست میں لیے گئے اسرائیلی فٹ بالر رہا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کی حماس کے خلاف غزہ میں جاری لڑائی کے 100 دن مکمل ہونے پر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ یہی درست وقت ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنی کارروائیاں محدود کرے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جان کربی نے اتوار کو امریکی چینل CBS کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ غزہ میں کم شدت کی کارروائیوں کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایک بار پھر حماس کے خلاف مکمل کامیابی تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی کارروائی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 132 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 24,100 ہو چکی ہے، جبکہ 60,834 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے اتوار کو بحیرہ احمر میں امریکی جنگی بحری جہاز کو ہدف بنا کر داغا گیا ایک اینٹی شپ کروز میزائل امریکی لڑاکا طیارے نے تباہ کر دیا۔ برطانیہ کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ وہ بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کے تحفظ کے لیے برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے گزشتہ ہفتے کے اقدامات پر حوثی رد عمل دیکھنے کے منتظر ہیں۔ برطانوی وزیر دفاع نے کہا کہ ہم جہاز رانی کی آزادی، بین الاقوامی پانیوں میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت اور جہازوں کو ڈرانے دھمکانے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہمیں ایکشن لینا پڑے گا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی مصر کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے مصری وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی اور متاثرین تک امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ وانگ نے فوری اور جامع جنگ بندی، اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی، اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد اور امداد کے طریقہ کار کے قیام کا مطالبہ بھی کیا۔ وانگ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے فریقین پر دباؤ ڈالے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی ریاست آئیووا میں جان لیوا سردی کے دوران پیر کی رات 2024 کے ریپبلکن صدارتی امیدوار حمایت حاصل کرنے کے لیے کاکس میں شریک ہوں گے، جو کہ مقامی لوگوں کے اجلاس ہوتے ہیں جس کے آخر میں خفیہ رائے شماری ہوتی ہے۔ صدارتی نامزدگی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے مد مقابل فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹس اور اقوام متحدہ کی سابق سفیر نکی ہیلی اس ریس میں شامل ہیں۔ پیر کو امریکہ کے شمال مغربی علاقوں میں برفانی طوفان سے کم از کم 4 افراد ہلاک، جبکہ شمال مغربی علاقوں میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم رہے۔ شدید سردی کی لہر رواں ہفتے کے دوران جاری رہنے کا خدشہ ہے، جس سے امریکہ کی کئی ریاستوں میں معمولات زندگی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ترک نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ذرائع کے مطابق عراق میں ہلاک ہونے والے ترک فوجیوں کے بدلے میں ترک انٹیلیجنس نے شام میں کرد عسکریت پسندوں کے 23 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان اہداف میں کرد عسکریت پسندوں کی چوکیاں، اسلحہ خانے اور دیگر ڈھانچے شامل تھے۔ شمالی عراق میں کردستان ورکرز پارٹی کے ارکان کے ساتھ جھڑپ میں 9 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سے ترکی نے شمالی شام اور شمالی عراق میں کرد جنگجوؤں کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے۔ اور میانمار میں ایک مسلح نسلی اقلیتی گروپ نے کہا ہے کہ اس نے بنگلہ دیش اور بھارت کی سرحد کے قریب ایک قصبے اور کئی ہنتا چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ میانمار